اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ان میں ملاپ رکھا، بلکہ کشش بھی رکھی ہے، اور اسی وجہ سے انسانی نسل بڑھی اور خاندان وجود میں آئے۔ پھر ان دونوں صفوں کو اور زیادہ مضبوط جوڑے رکھنے کے لیے ان کی معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں بھی مقرر کیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میگنیٹ میں اٹریکشن اپوزٹ پولز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ پولز الگ الگ نہ ہو کر ایک ہو جائیں تو ان کی کشش بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہر دن مرد اور عورت کے بیچ میں جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے رشتے کو جوڑنے والی جو کشش ہوتی ہے وہ بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے کیا مسائل ہوں گے اور ان کا کیا حل ہوگا۔ اگر آپ صرف اسلام کے نکاح کے نظام کے اوپر غور کریں اور ریسرچ کریں تو یقیناً عقل اس بات کو قبول کر لے گی کہ یہ نظام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نظام ہے جو کہ سراسر انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر آپ اس نظام کے صرف ایک پہلو پر غور کریں تو یقیناً عقل دنگ رہ جائے گی۔ انسانی آبادی کو جو نکاح کے نظام کے خلاف چلنے سے نقصان ہوا ہے وہ حیران کن ہے۔ اسلام کے خوبصورت نظام میں مرد پر معاشی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور عورت کو گھرداری کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ مرد کو جنسی ضروریات انسانی زندگی کی بقا کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ گھرداری کے لیے اسے لازمی طور پر کسی نہ کسی عورت کی ضرورت ہے، تو اس لیے بھی وہ اس رشتے کو نبھانے کی ایک وجہ پاتا ہے۔ ایسے ہی عورت کو معاشی طور پر مرد پر ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے، تو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ایک بڑی وجہ یہ بھی رہتی ہے۔ اب جناب جہاں جہاں بھی عورت جاب کر کے خود کمانا شروع ہوئی ہے تو وہاں گھر کے کاموں کو وہ ویسے کر ہی نہیں پاتی جیسے بنا جاب کے وہ کر سکتی تھی۔ ایسے میں یا تو مرد کو خود کام کرنے پڑتے ہیں یا نوکرانی ہوتی ہے یا پھر باہر سے کھانا منگاتے ہیں۔ تو جیسے بھی ہو مرد کے دل میں پھر یہ بات ضرور آتی ہے کہ اس کے نہ ہونے سے بھی یہ کام رکنے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈے کیئرز میں پلتے ہیں یا پھر دادی یا کوئی اور سنبھال لیتی ہے، تو اس سے بھی مرد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام رکیں گے نہیں۔ ایسے ہی جب عورت معاشی طور پر خود مختار ہوتی ہے تو اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ خود کما کر رہ سکتی ہے اور شوہر کو چھوڑ بھی دے تو اس کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ بھلے یہ سب کچھ ہر کسی کے دل میں نہ آتا ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے کمزور ضرور ہوئے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرد ہو یا عورت دونوں ہی رشتے کو ختم کرنے پر تل جاتے ہیں، کیونکہ ان وجہوں سے دونوں میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب خلا اور طلاق کے کیسز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔